پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. بات ہو رہی تھی پنجاب میں اس وقت جو سی ایم کا انتخاب ہے وہ پچھلے کئی مہینوں سے جب سے یہ حکومت آئی ہے آئینی بحران تھا, کبھی گورنر کا کبھی سی ایم کا, اور اب چونکہ 22 کو اس پہ فیصلہ ہوگا, انتخاب ہوں گے, لیکن اس سے پہلے جس طرح کا جوڑ توڑ جاری ہے اور خاص طور پہ الزامات لگ رہے ہیں ہارس ٹریڈنگ کے حوالے سے, اور بیان حلفی پاکستان تحریک انصاف کل جمع کرا رہی ہے. 3 لوگوں نے انہوں نے ڈیٹیلز میں بتایا, انہوں نے بیان ریکارڈ کرایا اپنا کہ ہمیں آفرز کی گئی ہیں کروڑوں روپے کی. ایک ایم پی اے جو ہے وہ پیسے لے کر ترکی پہنچا دیا گیا ہے. الزامات براہ راست پاکستان پیپلز پارٹی پہ آ رہے ہیں. ڈاکٹر لال چند صاحب, جمہوری اقدار تو یہی ہے کہ جس کی اکثریت ہے وہ اکثریت اپنی فلور پہ ثابت کرے اور اقتدار سنبھالے, سی ایم شپ ہو یا وزارت عظمیٰ ہو یا صدارت ہو. لیکن الزامات ہارس ٹریڈنگ کے پہلے سندھ ہاؤس سے جو خبریں آئیں, اس سے پہلے جو سینٹ انتخابات ہوئے, پاکستان کی ایک تاریخ ہے, یہ ریت ختم کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ اور اب جو بریک سے پہلے بھی میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ جو کروڑوں روپے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں, چیزیں ہوتی ہیں, الزامات لگا رہے ہیں آپ کے پولیٹیکل, کبھی آپ ان پہ لگاتے ہیں وہ آپ پہ لگاتے ہیں, اب وہ عدالت بھی الیکشن کمیشن اس پہ کیا فیصلہ کرتا ہے. لیکن یہ چیزیں کیوں ہو رہی ہیں سر؟ آپ کسی کا بھی فلور ہو, آپ وہ اکثریت ثابت کریں, کوئی اگر نہیں جانا چاہ رہا ہے تو اپنی مرضی کے ساتھ فیصلہ کرے, پیسے دے کر زمین بیچ کر کیوں فیصلہ کیا جاتا ہے؟ اور وہ بھی جو ہزاروں لاکھوں ووٹ لے کر, عوام کے ووٹ لے کر ایک انڈیویجول فیصلہ کرتا ہے. پیسے دیکھ کر کوئی بھی خریدنے کی ممبر کی کوشش نہیں کرتا ہے. ایکچولی یہ الزامات لگتے ہیں وقت سیاست میں لگے آئے ہیں کہ اس وقت جو میں نے بولا کہ نالی صاحب کرسی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا, اس کو آئینی طریقے سے نکالا گیا, اس کو کوئی بھی غیر آئینی طریقہ نہیں تھا, لیکن وہ نکلنے کے لیے تیار نہیں تھا. پھر پتہ ہے کیا ہے کہ بول رہا ہے کہ مجھے رات کو 12 بجے کوٹ کھول کے نکالا ہے. یہ ٹوٹلی الزام تھا, غلط تھا, لوگوں کو مس گائیڈ کر رہا تھا, اور اپنا بیچ جھوٹ کے اوپر جھوٹ, جھوٹ کے اوپر جھوٹ, تقریر آپ نے دیکھا ہے. یہ سیاست کو نیالی 3.5 سال جب آیا ہے تو اس نے خراب کیا ہے. پہلے یہ سیاست خراب کی لال چند صاحب, سیاست کو سچ بتائیں. ڈاکٹر لال چند صاحب ایک چیز اور میں یہ چاہ رہا ہوں, دیکھیں آپ تھوڑی سی بات ادھر ادھر لے جاتے ہیں, مزہ نہیں آتا. ڈاکٹر لال چند صاحب پلیز سنیے گا. آپ سب لوگوں نے, ہوتا ہی ہے دنیا بھر میں جمہوری طریقہ یہ ہے, جو سیاست صحافت کا اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے جو ہم نے پڑھا ہے وہ یہی ہوتا ہے, آپ لابنگ کرتے ہیں, اسٹرانگ لابنگ کرتے ہیں, کنونس کرتے ہیں دوسرے لوگوں کو اپنی طرف. اگر کوئی آپ کے ساتھ کنونس ہو جاتا ہے تو وہ آپ اپنے ضمیر کے مطابق فیصلہ کر سکتا ہے, اس پہ کوئی مذائقہ نہیں ہے. اور آپ نے جو بار بار کہہ رہے ہیں تحریک عدم اعتماد آئین کا یہ تھا, آئینی طور پہ آپ نے چینج کیا, ایک غلط فیصلہ تھا, نہیں ہونا چاہیے تھا ایسا, لیکن آئینی فیصلہ تھا, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. دوسری بات سنیں سر, آئینی طریقے تھا نا, میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, یہ موجودہ حالات میں یہ غلط فیصلہ تھا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں, آپ ٹھیک ہے آئینی طور پہ فیصلہ صحیح ہے, اس کی کوئی دو رائے نہیں ہے. میں صرف آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ مسلم لیگ نون نے وعدہ کیا تھا کہ جو لوگ پی ٹی آئی چھوڑ کر ہمارے ساتھ آ رہے ہیں ہم ان کو ٹکٹ دیں گے. یہ پہلے کی بات ہے, آپ نے وعدہ کیا تھا, آپ نے پاکستان مسلم لیگ نون نے مل کر ایم کیو ایم اور دوسرے اتحادیوں کے ساتھ کہ ہم آپ کی وزارتیں بھی دیں گے, آپ کو یہ بھی چیزیں دیں گے. یہ بھی تو ہارس ٹریڈنگ ہے, تو یہ تو ویریفائی ہوگی. پیسہ ابھی تک ویریفائی نہیں ہو سکا, اس پہ نہ تو کمیشن آپ بٹھاتے ہیں, نہ پی ٹی آئی یا نہ دوسرے لوگ کرتے ہیں, نہ الیکشن کمیشن تحقیقات کرتا ہے. تحقیقات کرے, پتہ چل جائے گا. لیکن جو چیزیں ثابت ہوئی ہیں یہ چیزیں تو ہیں, یہ ریگنگ کے معاملے میں نہیں آتی. جس طرح آپ کہتے ہیں کہ دھاندلی کسی کو لالچ دے کے نہیں بلا سکتے, تو یہ تو آپ نے پہلے ہی لالچ دے دیا تھا ان کو کہ ہم آپ کو یہ چیزیں دیں گے, آئیں ہماری طرف. لالچ کی بات نہیں ہے ایکچولی, نہیں یہ فیکٹ ہے. لالچ کی کیا بات ہے؟ یہ ہوا نا مسلم لیگ نون نے اپنی سیاست دفن کر دی ان لوگوں کا وعدہ پورا کرنے کے چکر میں. آپ نے دیکھا ہے خان کی پالیسی سے ان کی پارٹی میں کافی ایم این اے, کافی ایم پی سیٹسفائی نہیں تھی. سندھ میں بھی ہمارے پاس آئے ہیں, آپ نے دیکھا ہے کہ کتنے ممبرس پیچھے آئے کہ ہم سے رابطے میں تھے اور رابطے میں ہیں. کچھ لوگ ہمارے پاس آ بھی گئے ہیں, ان پہ بھی الزام لگا ہے. وہ ان کو سندھ میں ملنے کے لیے تیار ہے. اسی طریقے سے ایم این اے جیسے نور عالم تھا, ہمارا دوست تھا, اپنی پارٹی میں رہا ہے, میں ایم این اے ان کے ساتھ رہا ہوں, ان کے ساتھ وہ ملنے کے لیے ملاقات کے لیے تیار نہیں تھا. تو لازمی ہے پارٹی کے جو ایم این اے رہے وہ تو مایوس ہو گئے نا, تو ان کو چھوڑ کے چلے جا رہے ہیں, تو چھوڑ کے جانے کی کیا ہے؟ تو وہ ہارس ٹریڈنگ نہیں ہے, وہ لازمی اپنا. اچھا ناراض ہو گئے تھے تو پھر آپ نے ان کو ٹکٹس کی, یہ آپ نے ان کو ویلکم کیا. لازمی ہے جو کوئی بندے, دیکھو کوئی بندے اگر ایک پارٹی چھوڑ کے دوسری پارٹی سے رابطہ ہے تو یہ پاکستان کی سیاست میں رہا ہے. کوئی نون کا پی پی میں گیا, شاہبن قریشی کہاں سے گئے؟ ہمارا ہے. کچھ لوگ کتنے پیچھے کے پاس جو بھی ہیں وہ کہاں سے آئے؟
आगे तो हमारे हैं, आपके पास जो आए वो कहाँ से आए फिर? तो ये मैं डिफरेंट मैं ये फ्लोर की बात सियासत कर का रही है हिस्सा सर, रहा फ्लोर है। क्रॉस की बात हो रही है, ये नहीं है, ये तो अलग चीज है ना। आप कल रिजाइन करके, ये तो दुनिया भर में होता है, मैं आज यहाँ से जॉब छोड़ के कल किसी दूसरी जगह चला जाऊँ, ये तो मैं फ्लोर आपको क्रॉसिंग की कह रहा बात हूँ हो रही कि है डॉक्टर साहब, फ्लोर क्रॉसिंग। मुस्तमन नहीं थे एमएनयू के लिए, उन्होंने काम नहीं ठीक, किया। एमएनए चले के मिलने के लिए तैयार नहीं था, हाथ देने के लिए नहीं तैयार था। चले चले सर, करोड़ों रुपए, करोड़। क्या करेंगे? अब वो आप साफ डिलीवरी को देखिए, नहीं बहुत किया अच्छा है, तो मौका है मैं आपके कहता पास, हूँ हुकूमत साढ़े आपके पास 3 है, साल में आप 4 इल्जामात साल को में डिलीवर करते, वो भी साबित नहीं करें किया है। और लगाएं, इनको लेकिन सजाएं दें जो झूठे इल्जाम लगा रहे हैं। तो ये तो हम तो ये कहते हैं ना, ये करते भी तो नहीं है। गजाला सैफी साहिबा, ये क्या हो रहा है? पहले भी आपके लोग बिक गए, इस दफा भी बिकने को तैयार हैं, एक बिक गया, बाकी 3 जो है उन्होंने बयान हल्फी दिया कि उनको कॉल्स आई। आप जब तहरीक एतमाद हो रही थी, आपके बहुत सारे लोगों को कॉल्स भी आई जो डटे रहे, बहुत सारे थे जो छोड़ के चले गए। ये इखलाकी तौर पे हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? देखिए, ये एक रसूल अल्लाह का कौल है और मेरे ख्याल में हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं। उन्होंने कहा है कि रिश्वत देने वाला और रिश्वत लेने वाला दोनों जहन्नुम में जाएंगे। तो ये जो समझ रहे हैं कि देने वाला जो है वो पाक है और लेने वाला बड़ा गंदा है, दोनों गलीज हैं, दोनों गलीज हैं, देने वाले भी और लेने वाले भी। तो इसलिए कम से कम ये जो इन्होंने कोशिशें की हैं लोगों को बिकाऊ माल बनाने की, और जो ये ट्रेंड सेट कर चुके हैं कि जो ऐवान जो सबसे ज्यादा मोतबर और सबसे ज्यादा रिस्पेक्टेड है अपने मुल्क का, उस तक के लोगों को ये खरीदो फरोख्त में ये इन्वॉल्व हैं, खरीद लेते हैं और फिर उसके बाद कहते हैं कि जी हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया। तो जहन्नुमी तो ये भी है, अगर वो जो ले रहा है जहन्नुमी है तो ये भी जहन्नुमी है। तो इसलिए इनका मुंह भी काला होगा और उसका तो काला होना ही होना है जो लोटा हो गया। ठीक, लेकिन गजाला सैफी साहिबा, ये तो खैर एक बिल्कुल ठीक आप कह रही हैं, लेकिन इखलाकी तौर पे ये कुछ रिवायात भी होती हैं, असूल होते हैं, जहां आप रहते हैं, बैठते हैं, ये चीज़ें कहाँ दफन हो गई? देखिए, एक सही लीडर की जरूरत है जो ना बिका है, ना खरीदता है, ना बेचता है। तो एक ऐसे लीडर जिस पे पूरे पाकिस्तान ने एतमाद किया है, उसकी और पूरी दुनिया में जिसकी शोहरत है, और जो टीवी पे बैठता है अपने हॉस्पिटल के लिए पैसे जमा करने के लिए आज भी, तो करोड़ों रुपए कुछ घंटों में जमा हो जाते। ठीक, इनसे कहिए बैठे टीवी पे जरा मांग के तो देखें पैसे। ठीक है, मैं पूछता हूँ इनसे भी गजाला सैफी साहिबा। क्रेडिबिलिटी की बात है जी जनाब, यहाँ पे जफीर जी जी, क्रेडिबिलिटी इनकी जीरो है, जिल्च है। ठीक, लेकिन देखिए बदकिस्मती यही है जो असेंबलियों से जब खबर आती है, इस तरह की चीज़ें आती हैं, इस तरह के विजुअल्स आते हैं, तो वो और परेशान करते हैं, मायूस करते हैं उन लोगों को जो सियासत की तरफ आना चाहते हैं। इस तरफ हमारी नौजवान नस्ल आना चाह रही है। सदीकुल फारूक साहब, चूँकि वक्त कम है, मैं सिर्फ आपका ये इस चीज़ पे इनपुट लूँगा। बहुत सीनियर सियासतदान हैं आप, अपने वज़ीर भी रहे, असम्बली भी अपने के अंदर भी रहे। सर, ये क्या हो रहा है? इखलाकियात हमारी कहाँ चली गई? पैसा कोई भी दे, जो लाल साहब बात कर रहे थे, मैं अग्री करता हूँ उनकी बात से कि ठीक है, इल्ज़ाम लगता है तो इल्ज़ाम साबित जो भी लगा रहा है उसको कटहरे में लेके आएँ, ताकि फिर इल्ज़ाम भी ना लगे, पैसे साबित नहीं हो रहे। अगर कोई झूठ बोल रहा है तो उसका झूठ भी पकड़ा जाना चाहिए, उसको सज़ा मिलनी चाहिए झूठ बोलने के ऊपर। दूसरी तरफ जो मैं बुनियादी तौर पर जो सवाल था आपसे कि इन्होंने वादे किए थे कि भाई हम आपको ये चीज़ें दे देंगे, टिकट्स आपने दे दिए, वादे के मुताबिक दे दिए। ये इस तरह का जोड़ तोड़ 97 में आप ही लेके आए थे करारदाद के जी फ्लोर क्रॉस नहीं होना चाहिए, हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन भरपूर किस्म की हो रही है। और पिछले 5, 7, 8 सालों में तो ऐसी हुई है कि जो अकलियत है वो अक्सरियत में बैठी हुई है, जो अक्सरियत है वो बेचारी अपोजिशन में बैठी हुई है। पहली बात तो ये है जो मेरी बहन गजाला सैफी ने शौकत खानम अस्पताल के हवाले से कहा, ठीक, तो 1995 में लाहौर हाई कोर्ट के फुल बेंच ने इमरान खान साहब को हुक्म दिया कि ये जो आप पर 1 अरब से ज़्यादा चंदा जमा करने का ये हमारे सामने आए हैं, इनका हिसाब दीजिए। आर्डर मुतफिक का फैसला और उसके खिलाफ ये अपील में नहीं गए। 95 से 27 साल हो गए हैं, आज तक इमरान खान ने उस चंदे का हिसाब नहीं दिया। ये बहुत ईमानदारी की बात कर रही है ना, कोई हिसाब नहीं दिया। ठीक, एक ये रिकॉर्ड पर मैं तो अगर ये चैलेंज करना चाहते हैं तो चैलेंज मुझे करें। दूसरी बात ये है, देखिए, अगर मुल्क के अंदर आइन की बालादस्ती रहती, आइन कभी ना टूटता, एक जज फोन करके इमरान खान को खोसा साहब ये ना कहते
کہ تم درخواست نواز شریف کے خلاف ہمارے پاس لے کے آؤ، نگران جج نہ بنتے، پاناما میں کچھ نہ نکلا تو اقامہ نکال کے نااہلیاں نہ ہوتی، چیئرمین سینٹ کے معاملے میں پی ٹی آئی والے خرید فروخت نہ کرتے اور کچھ معاملات نہ ہوتے تو پھر ظفیر صاحب یہ سارے معاملات درست ہوتے۔ اب ایک جزیرہ بنانا پورے سمندر میں بڑا مشکل ہے، لیکن صحیح بات یہی ہے کہ اللہ اور رسول کے نام پہ لا الہ الا اللہ، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یہ پاکستان بنا تو اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت دی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو نظام دے دیا اس کے مطابق عمل درآمد ہونا چاہیے تھا، جس میں نہ ہارس ٹریڈنگ ہوتی، نہ خرید و فروخت ہوتی، نہ بددیانتی ہوتی، نہ چندے لے کے جناب حساب سے لوگ بھاگتے۔ اس لیے یہ جو کچھ ہے یہ نہیں درست ہو رہا۔ ٹھیک، درست کیسے ہوگا؟ میں اس پہ آ رہا ہوں صدیق الفاروق صاحب، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ماضی میں یہ سب ہوتا رہا، سب جماعتوں نے کیا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ کس طرح اب مجھے خود بتائیں، آج کی جو یوتھ ہے وہ جب یہ چیزیں دیکھتی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ ہیں ہمارے سیاسی لیڈر، تو یہ امیج تو نہ صرف پاکستان پوری دنیا میں جا رہا ہے نا، تو پاکستان کا امیج خراب ہو رہا ہے، آپ سیاستدانوں کا جو جنہوں نے سیاست کرنی ہے یا جو ابھی سیاست میں آئیں گے ان کا امیج خراب ہو رہا ہے، تو مایوس ہو رہے ہیں لوگ۔ کیسے چیزیں بہتری کی طرف جا سکتی ہیں کہ یہ کروڑوں روپے میں ضمیر بیچ دیتے ہیں؟ میں نے پھر آپ سے عرض کیا کہ جب ہم نے ایک آفر کی، ابھی میں ریپیٹ زیادہ نہیں کرتا، ایک کہ بھائی میثاق معیشت کے لیے بیٹھ جائیں، جو اصلاحات کرنی ہے آئیے بیٹھتے ہیں، عمران خان نے کہا میں تو ہاتھ بھی نہیں ملاؤں گا، ٹھیک ہے، پھر دوسرے طریقے سے رابطے اور پھر انہوں نے کہا جی ہمیں بجٹ پاس کرانے کے لیے ایجنسیوں کی مدد کی، تو یہ اخلاق تو نہ رہا نا، یہ تو الیکشن نہ رہا نا۔ 95% فارم 45 پہ دستخط ہی نہیں ہے پولنگ ایجنٹس کے، اور عمران خان صاحب وزیر اعظم بن کے بیٹھ گئے ہیں، تو اس لیے یہ مجموعی طور پر خرابی ہے۔ اب میں تو یہ سمجھتا ہوں ایک بات کہ یہ سارے لیڈر عمران خان سمیت ہم سب بیٹھے خدا کے حضور توبہ کریں، توبہ کر کے اور یہ عہد کریں کہ ہم میں سے کسی نے کوئی خرابی نہیں کرنی۔ یہ عہد کرنے کے بعد ہم اتفاق رائے سے کوئی فارمولہ، کوئی اسی طرح کا میثاق جمہوریت بہتر بنا لیں اور اس کے مطابق چلیں، ورنہ تو پاکستان ہر سال کے بعد پاکستان گیا، پاکستان کا ایٹمی پروگرام گیا، پاکستان خدا نخواستہ ٹوٹنے لگا ہے، یہ سازش ہو رہی ہے، وہ سازش ہو رہی ہے، تو ان سازشوں سے بچانے کے لیے آئیے پھر مل کے کردار ادا کریں، آپ بھی کریں، میں بھی کروں، سب بالکل ٹھیک ہے، مل کر کردار ادا کرنے کو ہوگا۔ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ، پروگرام کا وقت ختم ہو، اس میں کوئی شک نہیں، تمام سیاستدان ایک پیج پہ ہونے چاہیے، سٹیک ہولڈرز ایک پیج پہ ہونے چاہیے پاکستان کی خاطر، چونکہ پاکستان ہے تو آپ کی سیاست ہے، پاکستان ہے تو یہ سب چیزیں ہیں، لیکن جس طرح ڈرایا جا رہا ہے خدا را یہ چیزیں نہ کریں۔ آپ اپنی سیاست اپنے ذاتی مفادات کے لیے لوگوں کو خوف و ہراس پھیلا رہے ہیں، پاکستان کو ڈیفالٹ کی طرف لے جانے کی باتیں کر رہے ہیں، کس منہ سے آپ یہ باتیں کرتے ہیں؟ اپنے مفاد بچانے کے لیے آپ پاکستان کا امیج داؤ پہ لگاتے ہیں اور پھر دعوے کرتے ہیں کہ ہم سے زیادہ ایماندار کوئی نہیں ہے اور ہم سے زیادہ مخلص اس پاکستان کے لیے کوئی نہیں ہے، ہم ریاست بچاتے ہیں، ہم سیاست نہیں کرتے، سیاست تو ہو بھی نہیں رہی، یہاں پہ منافقت کرتے ہیں آپ۔ اس منافقت سے چھٹکارے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو اصول سیٹ کرنے ہوں گے، جنگل کے بھی قوانین ہوتے ہیں، یہاں تو پارلیمنٹ کے اندر ہمیں قوانین نظر نہیں آ رہے، ان چیزوں پہ غور کرنا ہوگا اور پاکستان کو صحیح ڈائریکشن کی طرف لے کر آنا ہوگا، اور یہ تمام سٹیک ہولڈرز کا کام ہے۔ ناظرین یہ ہمارا آج کا پروگرام، امید کرتا ہوں دیگر پروگرامز کی طرح آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آیا ہوگا۔ مجھے اور انسائیڈ پاکستان کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔